ایک آج جو ہے آرٹیکل 254 کا بڑا ذکر ہوا کہ جی آرٹیکل 254 یہ الاؤ کرتا ہے کہ اگر کوئی ایک مدت خاص مدت کے اندر کوئی عمل ہونا ہے نہ ہو پائے تو اس کو کنڈون کیا جا سکتا ہے. چیف جسٹس صاحب نے تو بڑا کلیئر کر دیا کہ جی یہ تو کوئی بہت ہی انپریسیڈنٹڈ اور غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں تو پھر لائسنس نہیں دیا گیا نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 90 دن تو انتظار کرتے رہو اس بات کو، بیٹھے رہو کہ ہم 254 جب وہ گزر جائے گا پھر ہم اس کا اطلاق کریں گے. یہ پوسٹ فیکٹو ایشو ہے، یعنی جب 90 دن گزر جائیں اور اس کے اندر کسی وجہ سے یہ کام جو 90 دن کے اندر ہونا ہے وہ نہ ہو سکے پھر آپ 254 کی بات کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 90 ڈیز آپ کے پاس ہیں، آپ اس 90 ڈیز کے اندر تو کچھ نہ کہو اور آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ 254 کا استعمال ہم 90 دن گزرنے کے بعد استعمال کریں گے. یہ ممکن نہیں، اور نہ ہی یہ اس مقصد کے لیے یہ 254 بنایا گیا ہے. تو کورٹ نے بڑا واضح کر کے دیا، اور آج بھی یہ بات تو اب طے کر دی کورٹ نے، اب تو فیصلہ تو بہرحال فائنل کل آنا ہے کہ 90 ڈیز مینز 90 ڈیز، اس کے اوپر کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی وجہ نہیں، انٹر اینڈ انلیس کوئی ایسی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز آ جائیں وہ بھی آپ ڈیٹ دیں گے. اس ڈیٹ کے درمیان میں خدا نہ خواستہ کوئی جنگ چھڑ گئی، کوئی آفت آ گئی، کوئی سیلاب آ گیا، کچھ نہ کچھ ایسا کچھ آج بینچ نے کہا کہ جناب اعلیٰ تاریخ دیں، باقی ہم بعد میں دیں گے، ساری چیزیں اس کے بعد ہوں گی. اچھا چوہدری صاحب، یہ سارے لوگ ایکسپوز ہوئے. بلکہ ایک مجھے بڑا آج افسوس ایک اور بات کا ہوا، آخری جو فرمانے آئے ہیں وکیل صاحب وہ جماعت اسلامی کے تھے، وہ پی ڈی ایم سے بھی 2 قدم آگے چلے گئے. پی ڈی ایم نے پہلے تو آتے ساتھ ہی وہ واپس لی جو فل کوڈ والی اپلیکیشن تھی، انہوں نے کہا جی ایک تو فل کوڈ بنا دیں جب اٹھنے لگے اس وقت. دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب دونوں الیکشن اکٹھے کرائیں، پیسے کا مسئلہ ہے. تیسرا انہوں نے کہا جی نیچے پشاور ہائی کورٹ میں میٹر پینڈنگ ہے، جب تک اس کا فیصلہ نہ آئے آپ اپنا فیصلہ نہ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت اسلامی ایک اپنے آپ کو ایک اپوزیشن کی ایک پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی چیک کرنا پڑے گا. وہ جماعت اسلامی کے وکیل صرف خبروں میں آنا چاہ رہے تھے کہ باقی ان کے پارٹی لیڈرشپ سے 2 قدم آگے چلے گئے. اچھا جی جوئی صاحب میں نے کوئی پوچھنا، جی پلیز. شعیب شاہین صاحب، اگر جب سے اسمبلیاں توڑی گئی ہیں اور وہ بھی سیاسی بنیادوں پر توڑی گئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، عمران خان صاحب نے اپنی الیکشن جلدی کروانے کی جو مہم ہے اس کو امپیٹس دینے کے لیے، اس کو تیزی دینے کے لیے اور جلدی الیکشن کے لیے وہ توڑی تھی وہ تو اگر میں یہ کہوں شعیب شاہین صاحب کہ یہ جتنے لوگ ہیں، دونوں گورنر، دونوں کے ادھر لوگ اور کوئی الیکشن کمیشن وغیرہ وغیرہ، یہ تمام سیاسی طور پر بدنیتی کی بنیاد پر الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں اور مختلف ہیلے بہانوں سے الیکشن نہیں کرانا چاہتے. کیوں کہ ان کو الیکشن میں کچھ اچھے ریزلٹس کی توقع نہیں، اور لوگ روز ان کے منہ پر سیاسی طور پر تماچے مار رہے ہیں. تو آیا یہ بات درست ہے؟ شاہ صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. آپ کا تجزیہ 100% ٹھیک اس لیے ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا خوئے بدرا بہانہ بسیار، اگر نیت خراب ہے تو نیچرلی 1000 قسم کے بہانے گھڑے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں. آپ نے پچھلے 3 دن پہلے والا، وہ جو 2 دن پہلے والا الیکشن آیا ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کا، وہ سب سے پسماندہ ترین علاقہ ہے پاکستان پنجاب کا. وہاں سے پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے، بلکہ اس علاقے کا بھی نہیں ہے، اس ایریا کا بھی نہیں ہے، وہ دوسرے والے علاقے سے محسن لغاری، اس نے 90,000 ووٹ لیے. ویئر ایز جو اس علاقے کا ہے جو دوسرا لغاری اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے سب کے ووٹ ملا کے بھی وہ 74-75,000 لیکن اس میں شیخ صاحب سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے یہ لا یعنی ہے، لا حاصل ہے، اس کا کچھ نہیں بننا، یہ صرف ایک میسجنگ ہونی ہے، وہ میسج دینے کے لیے بھی باہر نکلے. اچھا چوہدری صاحب، آپ کی گوشت گزار بھی ایک سٹوری کرتا چلوں، شعیب صاحب سے بھی بات کرتا ہوں اس حوالے سے. اسلام آباد کے اندر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ کل سپریم کورٹ فرض کریں کہہ دیتا ہے الیکشن کمیشن کو 2 آپشن ہے، یا الیکشن کمیشن کو بول دیں گے کہ آپ یہ الیکشن کروا دیں، یہ تاریخ ہے، یا الیکشن کمیشن آپ ڈٹرمن کر لیں کہ آپ نے کس تاریخ کو الیکشن کروانا ہے اس ٹائم کے اندر ایک تھریش ہولڈ، ایک کٹ آف ڈیٹ دے دیتے ہیں. اس کے اوپر اگر الیکشن کمیشن اور موجودہ وفاقی حکومت ہے، ادارے ان کے پاس ہے آلریڈی، انٹیریئر منسٹری، وزارت دفاع، اس کے علاوہ آپ کی وزارت خزانہ، یہ سارے ان رائٹنگ کہہ چکے ہوئے ہیں جناب اعلیٰ موجودہ حالات کے اندر ہم یہ جو ایکسرسائز افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن تو آلریڈی ہم لکھ چکے ہوئے ہیں، یہ آپشن دوبارہ سے ہم لے لیں گے. تو پھر یہ کہاں پہ سارے کا سارا معاملہ جاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا؟ دیکھیں
بندیال صاحب لیکن ویسا میری اطلاع کے مطابق ایسا کچھ پلان کر رہے ہیں، کوئی ایسی خبر ہے چیف جسٹس سمرتا بندیال صاحب اور جو کیا پلان کر رہے یہ کہ جی اگر الیکشن کی ڈیٹ دے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں شعیب صاحب بات کریں پھر آپ کو سوال کروں. دیکھیں بندیال چوئی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل سپریم کورٹ کہہ بھی دے گا تو ہم آلریڈی ایک سٹینڈ لے چکے ہوئے ہیں وفاقی حکومت، تو اس کے تمام ادارے، خزانہ، انٹیریئر، وزارت داخلہ، اس کے بعد جو وزارت دفاع، کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں، مخدوش ہیں. میں آتا ہوں آپ کے پاس، شاہین صاحب سے پہلے میں وہ لے کے پھر آپ کے پاس آتا ہوں. جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے شاہین صاحب سے میں متعلق بھائی ایک سیکنڈ، شعیب شاہین صاحب، جی جی یہ جو گورنر ہیں صوبہ کے پی میں اور پنجاب میں، اور ان سے جو مل کے ساتھ جو الٹی پلٹی رپورٹیں بنا رہے تھے، الیکشن کمیشن کر رہا تھا، یہ تمام آئین کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئے ہیں، اور دراصل صدر کو ان کے خلاف کارروائی کا نوٹ لکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، ویدر ون لائکس اٹ اور ناٹ. صدر یعنی نیا گورنر تو نہیں مقرر کر سکتے، لیکن کسی گورنر کو رکھنا یا ہٹانا بالکل. ان کے اختیار چوہدری صاحب آپ کی بات بالکل ہے. سوال بنیادی طور پر یہی پوچھا تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا، اب کورس آف ایکشن کیا ہوگا آئینی طور پر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جب فیصلہ لکھتے ہیں، ان کا ماضی قریب کے فیصلے جو امپورٹنٹ فیصلے ہیں وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ آیا، بالکل 2 دن کے اندر انہیں ایگزیکیوٹ کرایا. ہو گیا. اس کے بعد فیصلہ آیا یہ والا دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف آیا، اس کو اسی رات ایگزیکیوٹ کرایا، اور رات کو پرویز الہی صاحب یہاں آتے ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سے وہ اوتھ لیتے ہیں. حالانکہ گورنر نے اوتھ لینی تھی، اس نے معذرت کر لی. اس میں لکھا گیا کہ اگر اس ٹائم تک گورنر نے اوتھ نہ لی تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان اوتھ لے گا، اور وہ ایگزیکیوٹ ہوا ود ان آورس، ناٹ مور دین دیٹ. پھر انہوں نے یہ بھی فیصلہ دیا 63A کے اوپر کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور ڈسکوالیفیکیشن والا جو آسپیکٹ آیا، تو وہ سارے فیصلے عمل درآمد ہوئے. اور یہ سپریم کورٹ کا بینچ فیصلہ کرے، کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کو نان ایگزیکیوشن میں جائیں، اس کو توہین کرے، اور جو شخص اس کو توہین کرے گا نہ تو وہ اس عہدے پہ رہے گا اور نہ ہی آگے. بہت آنےسٹ اینڈ کمپیٹنٹ جج ہیں یا بینچ ہے سپریم کورٹ کا. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام نہیں ہونا آئین کے تحت انڈر آرٹیکل 189 اینڈ 190، کچھ لوگوں کا تو پھر کون سا ادارہ ہے چوہدری صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آئین کی سبورژن جو آرٹیکل 6 ہے اس کی ایبروگیشن یا پہلے خلاف ورزی ہو چکی ہے. چوہدری صاحب وہ تو ہو چکی، اس کا تو کچھ نہیں بنا نا. آپ جو کل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر پھر آرٹیکل 6 بھی کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں کسی تناظر کے اندر وہ کہیں فٹ ان ہوگا. دیکھیں آرٹیکل 6 کی طرف تو تب جائیں کہ جب اس پہ عمل درآمد نہ ہو. وہ تو تب ہوگا نا کہ آپ 90 ڈیز میں انکار کر دیں کہ ہم نے نہیں کرنا، جو آج تک سلسلہ جاری تھا. لیکن ابھی چونکہ 90 ڈیز نہیں گزرے اور ابھی کورٹ کی انٹرونشن بیچ میں آ گئی ہے، اور کورٹ نے معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں شعیب صاحب. دیکھیں پنجاب کے اندر تو 90 ڈیز کا معاملہ تو آلریڈی دیکھیں 45 دن ہو گئے ہیں، آج باقی رہ گئے 45 90 دن تو نہیں گزرے. اچھا ٹھیک ہو گیا. ٹائم یہی انہوں نے کہا ہے، ٹائم ہم کم کر کے اسی 90 ڈیز میں الیکشن فیڈرل گورنمنٹ فار آل پریکٹیکل پرپزز اپنی انبیلٹی ٹو کنڈکٹ یہ جو الیکشن ہے اس کے لیے فائنینشیل اور باقی سپورٹ لاجسٹیکل دینی ہے. نہیں، لیکن آپ دیں گے نا، اور جب سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی. لیکن شعیب صاحب ان کو جرت کیوں ہوئی آئین کی خلاف ورزی کی؟ مطلب یہ جو ابھی تک ہوا ہے، جو سب دیکھیں ابھی تک آج تک جو ہوا ہے نا، دیکھیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ضرور ہے، لیکن ہم اس کو ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن نہیں کہہ سکتے، بیکاز آف دی ریزنز کہ آج تک ابھی ٹائم باقی ہے. اور کورٹ کی ڈائریکشن اب اگر نہ مانی گئی تو اس میں 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو توہین عدالت ہوگا، اور پھر ہم اس کو آرٹیکل 6 یا ایبروگیشن یا سسپینشن آف دی کانسٹیٹیوشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. وہ اس صورت میں ہوگی جب یہ 90 ڈیز میں اس کو عمل درآمد نہ کرے